واشنگٹن ڈی سی کے مضافات میں واقع یہ مسجد ڈیموکریٹک پارٹی کے مضبوط گڑھ سے کہیں دور واقع ہے۔ بہت سے لوگوں نے جو عقیدے اور خاندانی روایات کے حامی ہیں ماضی میں ریپبلکن پارٹی کے حق میں اپنا ووٹ ڈالا تھا۔ اب ان میں سے اکثر کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزد صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن کو صرف اس لیے ووٹ دیں گے تاکہ ان کے ریپبلکن حریف کو انتخاب جیت کر وائٹ ہاؤس میں جانے سے روکا جا سکے۔ ہم سب تقریباً اسی انداز میں سوچ رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ہم کسی ایسے شخص کو وائٹ ہاؤس نہ لائیں جو اسلام کے خوف میں مبتلا ہو۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ان تمام مسلمانوں کو جنہوں نے ووٹ دینے کے لیے اپنا اندراج نہیں کرایا، لازمی طور پر اپنا نام درج کرانا چاہیے۔ جمعے کے روز دارالہجرہ کے لیے کام کرنے والی ایک خاتون بہن فائزہ دین نے خواتین ووٹروں کو ووٹروں کی فہرست میں اپنا نام کا اندراج کرانے پر راغب کرنے کے لیے نوجوان رضاکاروں کے ایک گروپ کی قیادت کی۔ فائزہ دین کی دلیل بڑی سادی سی ہے۔ یہ ایک اہم سال ہے۔ آپ کے سامنے ہلری کلنٹن ہے اور یہ جذباتی شخص ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ یہ چیز بہت عام ہے۔ اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو ٹرمپ جیت سکتا ہے۔ رائے کے جائزے یہ دکھاتے ہیں کہ مسلمانوں کی 35 لاکھ آبادی میں سے زیادہ تر کا جھکاؤ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ہے۔ سن 2000 کے انتخابات میں امریکی مسلمانوں کی ایک غالب اکثریت نے وائٹ ہاؤس میں داخلے کے لیے جارج ڈبلیو بش کی حمایت کی تھی، لیکن پچھلے 3 انتخابات میں مسلمانوں کی اکثریت نے ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد امیدواروں کو ووٹ دیے ہیں۔ واشنگٹن میں واقع جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر جان ایپوسیٹو کہتے ہیں کہ سن 2000 کا انتخاب ایک استثنائی معاملہ تھا۔ تاریخی لحاظ سے ڈیموکریٹک پارٹی کو ریپبلکن پارٹی کے مقابلے میں ایک ایسی عوامی جماعت سمجھا جاتا تھا جس میں عام لوگوں کی زیادہ نمائندگی ہے، اور اب بھی بہت سے لوگ اسے انتظامیہ کی مراعات یافتہ طبقے کی ایک جماعت سمجھتے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ جنگ میں شدت صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی شعلہ بیانیوں سے پیدا ہوئی جسے مسلم مخالف سمجھا گیا۔ ایسے میں جبکہ امریکی مسلمانوں کے ووٹوں کی تعداد بدستور بہت کم ہے، سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ فلوریڈا، اوہایو، ورجینیا، مشیگن اور پینسلوینیا میں مسلمانوں کی بڑی آبادیاں صدارتی انتخابات میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انتخابی نتائج کے حوالے سے ان ریاستوں میں جہاں ووٹوں کی صورتحال واضح نہیں ہے، مسلمان ووٹر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور جب کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہو تو خاص طور پر ان غیر واضح ریاستوں میں یہ 1% ووٹ بھی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کی کمیونٹی سماجی اور اقتصادی لحاظ سے زیادہ متنوع ہوگی، ان کی سیاسی وابستگیاں بھی مزید متنوع ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ایسپوسیٹو کہتے ہیں کہ یہ چیز ڈیموکریسی اور کمیونٹی دونوں کے لیے اچھی ہے۔